اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وخاتم النبیین الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ ہوا شہر ضیتم فیہ إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب۔ رسول خدا شعبان کے آخر میں ایک خطبے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو خدا کی دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے اور آپ کو خدائی عزت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی سانس لینا اس میں مثل تسبیح ہے، آپ کی نیند اس میں عبادت شمار کی جاتی ہے، آپ کے اعمال اس میں قبول ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں اس میں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیفہ امام خمینی میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے ضیافت اللہ کے بارے میں۔ ضیافت اللہ یعنی وہ سفرہ، وہ دسترخوان جس پہ آپ کو خدا کی طرف سے، خدا کی جانب سے دعوت ملی ہو، پذیرائی ہو رہی ہو آپ کی۔ تو کہتے ہیں کہ خواہش جو کہ فطرت میں موجود ہے اور اسے روکنا زیادہ مشکل ہے، اور وہاں خدا کی عید ان انسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات جن سے دنیا اس وقت دوچار ہے، عقلی شہوتیں جو ان شہوتوں سے اونچی ہیں، وہاں خدا کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان عقلی خواہشات کو بھی ترک کر دیا جائے، اور ان تمام سطحوں میں شیطان آپ کو خدا کی اس ضیافت سے لطف اندوز ہونے سے روکنے میں ملوث ہے۔ اس فطرت کی دنیا میں مت چھوڑو اور اسے تخیل کی دنیا میں مت چھوڑو، اسے عقل کی دنیا میں مت چھوڑو، اور ان عقلی امیدوں کو ترک کرنا ان دوسری امیدوں کو ترک کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جسمانی امیدیں جو عقلی امیدوں سے کم ہیں نے دنیا کو آگ لگا دی ہے۔ یہ تمام جنگیں اور یہ تمام لڑائیاں جو اس دنیا میں ہوتی ہیں، خواہ وہ ایک خاندان میں ہو یا پوری دنیا میں، یہ سب اسی خود غرضی کی وجہ سے ہے۔ اور وہاں خدا کی دعوت جس میں ہم مدعو ہیں، وہاں داخل ہونا اور ان جسمانی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ جسمانی شہوتوں کو چھوڑنا اعلیٰ شہوتوں سے آسان ہے۔ جب تک کہ آپ جسمانی شہوتوں کو نہ چھوڑیں اور ان تک نہ پہنچ جائیں، انسان آخر وقت تک ان جسمانی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں خدا کی ضیافت یہ ہے کہ ہمیں ان کو چھوڑنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں پر سایہ ہے اور یہاں روح ہے، اور وہ فکری خواہشات جو پوری دنیا میں بہت سی جگہوں پر چمکی ہیں، یہ روحانی، شہوانی اور جسمانی شہوتوں سے بلند ہے اور خدا کی ضیافت ہے، خواہ وہ کیوں نہ ہو۔ عید یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ دعوت دینے والے کی موجودگی میں ضیافت ہو رہی ہے۔ خدا نے دعوت دی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اس دعوت کے بعد ضیافت میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا ہم رمضان کے اس مہینے میں اس دعوت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے جسمانی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے؟ خیالی شہوتوں اور جسمانی شہوتوں اور فکری ہوس کے علاوہ ہر شخص پر منحصر ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم اس حضور میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ ہم اس دستاویز میں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو کس قدر پایا ہے اور ضیافت
الہی سے کس قدر لطف اندوز ہوئے ہیں اور کس قدر اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے آپ پہ کام کیا ہے اور اپنے آپ کو بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔